رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے. ہر بچہ اس سورے سے مانوس ہے. تو کیا یہ سورہ اگر مختصر ہے تو کیا اس کی فضیلت بھی مختصر ہے؟ جس ہستی کے بارے میں یہ سورہ نازل ہو رہا ہے اس کی معرفت ان ہستی کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اس سورے کو 1400 سال سے مجالس میں بیان کیا جا رہا ہے. خطبہ علامہ ذاکرین اس سورے کی الگ الگ تعبیر اور تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے راز اس سورے کے اندر موجود ہیں جس سے ابھی تک پردہ نہیں ہو سکا، جو راز ابھی تک آشکار نہیں ہو سکے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ ایک مجلس میں نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد کثیر تعداد ہے، تو یہاں پر اور بھی کچھ معنی ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری. اب اس کے کچھ معنی ہیں. دشمنان اہل بیت کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کچھ بھی گھڑ دیتے ہیں کہ اہل بیت کی شان کم ہو جائے، لیکن منطق، عقل، فکر، سوچ استعمال نہیں کرتے کہ جو وہ لکھ رہے ہیں تاریخ میں کیا وہ بات ایسی ہے بھی یا نہیں ہے، حقیقتاً کیا ہے. اب معنی لکھ دیے کہ ایک جنت کی جھیل کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، جنت کی جھیل عطا کری، جس کے بارے میں اللہ تمام کائنات بنا رہا ہے، جس کے لیے اللہ تمام کائنات بنا رہا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنا رہا ہے، جسے شافی معیشت بنا رہا ہے. تو اللہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ کو ایک جھیل عطا کر دی جنت کی، وہ تو مالک جنت ہے. تو بات تو یہاں سے رد ہو گئی نا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، کثیر تعداد عطا کری. ہم نے آپ کو کوثر، جناب فاطمہ کا لقب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کری اور نعمت عطا کری. نعمت بھی معنی لکھے گئے. یہ تین معنی ہم مانتے ہیں اور ہمارے پاس تاریخ میں آئے ہیں، ہمارے پاس علماء سے یہ ہمیں معنی ملے ہیں، معصومین سے یہ معنی ملے ہیں. تو اب اللہ نے کیا سورہ کو یہاں روک دیا؟ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کری. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، عبادت کریں اور نہر والی قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے نام رہے گا، بے اولاد رہے گا. تو اللہ آگے سورہ کے بنا رہا ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد، اے میرے حبیب، میں کچھ نہ بناتا، نہ یہ افلاک بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سیارے بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سیارے بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ ہوا بناتا، نہ بارش برساتا، نہ ملائکہ بناتا، نہ جنات بناتا، نہ مشرق بناتا، نہ مغرب بناتا، نہ زمین بچھاتا، کچھ نہیں بناتا. لیکن جو کچھ بنایا اے حبیب ہم نے آپ کی محبت میں بنایا. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. تاریخ میں، تاریخ نواز سے اور تاریخ کے تمام علماء سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ کوئی ایک آیت یا ایک حدیث دکھائے جہاں پر پروردگار عالم نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو بنایا ہے، ہمیں اس محبت کا بدل چاہیے. کوئی ایک آیت لا کر نہیں دکھا سکتے، بلکہ سب آ کر یہی کہیں گے کہ آپ کیسی احمقانہ بات کر رہا ہے. اللہ کے حبیب جو ہے، محمد مصطفیٰ جو ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے. بھلا کوئی اپنے محبوب کو کوئی چیز عطا کر کر، کوئی چیز اپنے محبوب کو عطا کر کر اس کا بدلہ مانگتا ہے؟ تو بالکل ہم آپ کی بات میں ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر سورہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری. اب اللہ اس سورے میں اپنے حبیب سے بدلہ مانگ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور نہر والی قربانی دیں. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے، آج تک تو آپ لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ علی کو یہ تمام کائنات کا مولا مانتے ہیں. یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بڑی ہے ذات ظاہرہ، چھوٹی ہے کائنات. درود بھیجے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر
اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، کثیر تعداد عطا کری، ہم نے آپ کو نعمت عطا کری۔ تو سوال اب یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب قرآن کے اندر جو بھی لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے، ایسے اللہ نے کوئی بھی لفظ نہیں رکھا ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نعمت عطا کری۔ تو پروردگار عالم کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت عطا کری، لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نعمت عطا کری۔ تو کیا جناب سیدہ رحمت نہیں ہے؟ وہ تو ایسی رحمت ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تو ان کے سبب رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہان کے لیے رحمت بن گئے جناب سیدہ کے سبب۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایسا کیوں کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، ہم نے آپ کو نعمت عطا کری؟ تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں آپ نے ہی قلم اور کرتاس کے واقعے پر نعرہ لگایا تھا، آپ کے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اب ہم کتاب اللہ سے آپ سے سوال کریں گے، اب مولوی کو جانے نہیں دیں گے، اب ہم مولوی سے سوال کریں گے۔ اب مولوی کی داڑھی کا تنگا اب پکڑا گیا کہ جب آپ نے نعرہ لگایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم قرآن مجید سے سارا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ کافی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، تو اگر نبی کوئی تین بیٹیاں اور ہیں تو ہمیں سورہ کوثر جیسی اور تین سورہ دکھاؤ، یا تو نبی کی ایک بیٹی مانو یا تو نبی کی ایک بیٹی مانو یا پھر آپ انکار کر دو کہ نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد پھر اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، ہم نے آپ کو نعمت عطا کری۔ رحمت اللہ بنا کر بھیج رہا ہے جناب سیدہ کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نعمت عطا کری۔ تو نعمت اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے، ہنستے خود چلے جائیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں پہلے بھی اللہ نے تین بیٹے عطا کیے تھے، تو جب تین بیٹے عطا کیے تھے اور ظاہری وہ رسول اللہ کے لیے نعمت تھے، وہ ظاہری بیٹے نعمت تھے، اور پروردگار عالم نے وہ نعمتیں واپس لے لی۔ جب وہ نعمتیں واپس لے لی تو جب وہ تین بیٹے دیے تھے تو رسول اللہ پر یہ سورہ یہ آیت پہلے آنی چاہیے تھی، اے حبیب ہم نے آپ کو نعمت عطا کر دی۔ وہ تو ظاہری نعمت ہے، دنیا کے لیے نعمت ہے، تین بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ تو اللہ اب جب ہم سوال کریں گے تو اللہ ہمیں جواب دے گا، عجب نہیں ہے آواز پروردگار عالم ہے کہ کیا تم نے ہماری آیتوں پر غور و فکر نہیں کری؟ ہم نے ارشاد فرمایا زہرا کے آنے پر ہم نے نبی کو بیٹے دیے لے لیے، بیٹے دیے لے لیے، بیٹے دیے لے لیے۔ کیا سمجھے کہ ہم نے زہرا کا ہم پلہ کسی کو نہیں بنایا، ہم نے زہرا کا ہمسر کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی اور بیٹا ہوتا تو زہرا کی وراثت میں برابر کا حق ہو جاتا، اگر بیٹے ہوتے تو زیادہ حق لے جاتے، اگر بیٹے ہوتے تو زیادہ حق لے جاتے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اور بیٹوں کی گواہی دو کے برابر ہوتی ہے، بیٹی کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا سمجھایا کہ ہم نے بیٹے واپس لے لیے کہ زہرا کا ہمسر کوئی بھائی بہن نہ ہو، تمام وراثت زہرا میں بٹے۔ یہ مسلمان کتنا بے غیرت اور بے شرم ہے، امتی ہے، اور یہ امتی ہو کر نبی کے ٹکڑوں پہ پل کر نبی کی بیٹی کا حق غصب کرتا ہے۔ درود پہ جمع ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ یا علی۔ نبی کی بیٹی کا حق غصب کرتا ہے، ورنہ پروردگار عالم نبی کے بیٹے کبھی واپس نہیں لیتا۔ اللہ نے نبی کے بیٹے واپس لے لیے، کوئی ہمسر نہ ہو جائے، ہم پلہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب نعمت کہا گیا تو بیٹے کی دو کے برابر گواہی ہوتی ہے۔ اب نعمت کیوں کہہ رہا ہے اللہ نعمت اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم زہرا سے نسل چلائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی سورہ کا آخری ٹکڑا اس کی دلیل ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا آخری جملے میں آپ کا دشمن بے نام رہے گا، بے اولاد رہے گا، یعنی آپ کی نسل بڑھے گی، جناب زہرا سے نسل بڑھے گی۔ اگر کوئی اور بیٹے ہوتے تو ان سے نسل بڑھتی۔ اللہ نے نسل کو روکا تھا کہ اگر نسل بڑھے گی تو جناب زہرا سے بڑھے گی۔ اور جنہوں نے دربار میں بی بی کو آدھی گواہی مان کر جھٹلایا، اللہ نے نعمت کہہ کر بتایا کہ زہرا کی گواہی ایک کے برابر نہیں، دو کے برابر ہے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ کیا کہنے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جناب زہرا کی معرفت پر زمین و آسمان کی گردش ہے۔ یہ جو ایک دن نکل رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، ہر دن کے پیچھے ایک رات ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر ایک رات آتی ہے۔ یہ جو سب کچھ کائنات کا نظام خلقت چل رہا ہے،
وہ معرفت سیدہ پر چل رہا ہے. امام صادق کی حدیث ہے, معرفت سیدہ پر چل رہا ہے. تو کیا آپ امام صادق کی حدیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا آپ معرفت سیدہ کو سمجھ سکتے ہیں؟ بی بی سیدہ کی معرفت مغرب کی نماز کی مثل بتائی گئی ہے کہ مغرب کی نماز کا کوئی پورا وقت حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی جناب زہرا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. تو جناب زہرا کی معرفت کیا ہے, کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا دوسرا سورہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس پہ پوری تقریر کی ہوئی ہے میں نے کہ یہ رات ہم نے اس قرآن کو, اس فرقان حمید کو, قرآن مجید کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات. جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے بتایا یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد, یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے. اب میں دوبارہ سورہ دہراتا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تو تم کیسے امام صادق کی حدیث کو سمجھو گے کہ یہ زمین اور آسمان کی گردش جو ہے وہ معرفت زہرا پر ہے, وہ معرفت زہرا پر ہے. جنہوں نے وہ تقریر سنی ہے وہ اس معرفت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورے میں روح القدس بھی جناب زہرا کو کہا گیا. یہ زمین و آسمان کی گردش جناب زہرا کی معرفت پر ہے, جناب زہرا کی معرفت پر ہے. جناب زہرا کے اذن سے یہ زمین و آسمان کی گردش چل رہی ہے. جب جناب زہرا چاہے زمین اور آسمان کو الٹ کے رکھ دے. درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس کا موضوع حیات طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. کسی بھی ہستی کی حیات پر بات کرنے سے پہلے ان کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ ان کی معرفت نہیں سمجھیں گے ان کی حیات طیبہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. فرمایا ہر مولوی ہر ذاکر آدھی حدیث بیان کرتا ہے. حدیث قدسی جو ہم نے ابھی مجلس کے شروع میں بیان کی وہ آدھی بیان کری ہے, اور ہر کوئی آدھی بیان کرتا ہے کیونکہ پوری بیان کرنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی سماعت عالیہ کی نظر کروں گا کیونکہ آپ سب کے اندر ظرف ہے, کیونکہ اس سینے کے اندر جو ہمارے مومنین ہیں ان کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہے. جس کے سینے میں ولایت علی ابن ابی طالب موجود ہو اس کا ظرف بہت بلند ہوتا ہے. پوری حدیث قدسی ہم آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کرتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد میں کچھ خلق نہ کرتا, میں افلاک خلق نہ کرتا, میں چاند خلق نہ کرتا, میں ستارے خلق نہ کرتا, میں سیارے خلق نہ کرتا, میں سورج خلق نہ کرتا, میں ہوا نہ بناتا, میں بارش نہ برساتا. اے محمد نہ میں زمین بناتا, نہ ملائکہ بناتا, نہ جنات بناتا, لیکن جو کچھ بنایا اے محمد ہم نے آپ کی محبت میں بنایا. اب آگے کی حدیث سنیں, اے محمد آپ کی محبت میں بنایا, اے محمد آپ کی محبت میں بنایا, اور اے محمد ہم نے آپ کو علی کی وجہ سے بنایا, اور اے محمد و علی ہم نے آپ دونوں کو جناب زہرا کی وجہ سے بنایا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. کیوں جناب زہرا کی وجہ سے بنایا؟ جناب زہرا کی ذات وہ ہے کہ جناب زہرا علی اور رسول سے افضل ہے. آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول سے افضل ہے, علی سے افضل ہے. ہاں علی ایک وجہ سے افضل ہے, رسول ایک وجہ سے افضل ہے, ورنہ جناب زہرا کے پاس فضیلت زیادہ ہے. علی اس وجہ سے افضل ہے کہ وہ شوہر بطول ہے, اس وجہ سے افضل ہے, ورنہ جناب زہرا علی سے افضل ہے, رسول سے افضل ہے. آپ کو میں سامنے کی دلیل دوں گا رسول سے افضل کیوں ہے کہ رسول آ کر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ بیٹی مجھ سے افضل ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی 5 سال کی عمر کو ہی پہنچی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور اسی سال جناب ابو طالب بھی رخصت ہوئے. بی بی کہ اب پرورش کا معاملہ ہے کہ پرورش کون کرے, تو رسول اللہ نے جناب ام سلمہ سے نکاح کیا. جناب ام سلمہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ام سلمہ کے پاس آئے, آ کر کہتے ہیں کہ ام سلمہ میری بیٹی میں آپ کی پرورش میں دے رہا ہوں, جناب زہرا کی پرورش آپ نے کرنی ہے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں, امہات المومنین پر کی رٹ لگانے والوں, امہات المومنین کو سن لو, بی بی ام سلمہ پر, نبی کی باوفا بیویوں پر ہماری جان قربان ہے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر ہمیں کچھ زہرا کو سکھانا پڑا.
بلکہ کبھی کسی مسئلے میں اگر ہم گرفتار ہو جاتے تھے، کسی دین کے شرع کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتے تھے، ام المومنین فرما رہی ہیں ہم گرفتار ہو جاتے تھے تو ہم زہرا سے مسئلہ پوچھتے تھے، اگر تم منبر پر تخت پر بیٹھ کر خلافت کے مسئلے پر، اگر تم وراثت کے مسئلے پر پھنس رہے ہو، تم فدق کے مسئلے پر پھنس رہے ہو، تو ام المومنین کی بات سن لو۔ ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر ہم پھنس جاتے تھے، جہاں ہم گرفتار ہو جاتے تھے، ہم زہرا سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی ام المومنین کہہ رہی ہیں نا، آپ نے 2 ہی رٹ لگائی ہوئی ہیں، آپ نے 3 ہی رٹ لگائی ہوئی ہیں، یا تو اصحاب کی مانیں گے، یا امہات المومنین کی مانیں گے، یا قرآن کی مانیں گے، اہل بیت کو تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ تو بھائی ام المومنین کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ ام المومنین کہہ رہی ہے کہ جہاں ہم گرفتار ہو جاتے تھے تو زہرا سے مسئلہ پوچھتے تھے، اگر تمہیں فدق کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، باغ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تمہیں وراثت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو جناب زہرا سے پوچھتے، بی بی کا قول ہے، اور پھر بی بی کے پاس رشتے آنا شروع ابھی سن بلوغت کا پہنچی ہیں، بڑی بڑی تاریخ میں ہستیاں لکھی ہوئی ہیں، دامن بخمن کی گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری بی بی کی حیات طیبہ پڑھ سکوں، اس کے لیے کم سے کم 10 درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ کوشش آپ لوگوں کی سماعت عالیہ کی نظر کروں کہ بی بی ابھی سن بلوغت کو پہنچی ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے رشتہ بھیجا، تاریخ کے سب سے رئیس انسان کا، رسول اللہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زہرا سے نکاح کر لوں، کیا بات ہے، اور میرا تمام مال زہرا کا حق میں ہے، تمام مال میں زہرا کے حق میں ہے۔ رسول اللہ غضبناک ہو گئے اور غضبناک ہو کے فرمانے لگے کہ روئے زمین پر کوئی ہمسر نہیں ہے زہرا کا، نہ آدم نہ آل آدم سوائے علی کے۔ چلے آل آدم تو سمجھ میں آتا ہے، آدم کا ذکر کیوں کیا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ کا قول ہے کہ آدم بھی ہمسر نہیں ہے، یعنی علی افضل ہے انبیاء سے، 1400 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں علی افضل ہے انبیاء سے، کہ کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ خطرناک ہو گئے، ان کو منع کر دیا، اور تاریخ میں بہت سے لوگوں نے، بہت بڑے بڑے سورما ہیں جو چاہتے تھے، اپنی عمر کا خیال بھی نہیں کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم رشتہ کر دیں، ہمارا رشتہ ہو جائے، زہرا سے ہماری شادی ہو جائے۔ کہا ایک آ گئے، آ کر کہتے ہیں کہ ہم جناب زہرا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہیں، اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہیں، منع کر دیا۔ جب یہ منع کر دیا تھا تو اب یہ بات احمقانہ نہیں ہے کہ آپ نے تاریخ کے اندر اس بات کو ایڈ کر دیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہہ دیا کہ بیٹی چھوٹی ہے، اور ان کی بیٹی جناب ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ کیا بات ہے، بیٹی تو چھوٹی ہے، واہ واہ، بیٹی کا نکاح رسول اللہ نہیں کر رہے کہ بیٹی چھوٹی ہے، ان کی بیٹی کا نکاح یعنی نواسی کا نکاح ان جناب سے، ان معزز ہستی سے کر دیا۔ اب یا تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اب آپ اپنے خلفاء کا دامن بچانا چاہیں گے، اپنے خلیفہ کا دامن بچانا چاہیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کے گلے میں ویسی لعنت کے اتنے توق ہیں، اور لعنت کے توق نہ ڈالو، جو چیز نہ ان کی ہے نہیں اس کو نہ لکھو تاریخ میں، نہ گڑو ان روایتوں کو۔ چلو آپ کہیں گے نہیں وہ تو انہوں نے نہیں کہا، یہ تو ہم نے اس بات کو تاریخ کے اندر ایڈ کیا ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ دامن بھی تو بچانا ہے نا، دامن بھی تو بچانا ہے، ہم نے ایڈ کیا ہے۔ تو یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، جب وہ جھڑکی کھا چکے ہیں، وہ ذلیل ایک دفعہ ہو چکے ہیں کہ ہماری بیٹی چھوٹی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح مولا علی نے جناب ام کلثوم سے کر دیا؟ اتنے میں مولا کائنات، جو اصل بات ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، جناب مولا کائنات تشریف لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں بی بی ام سلمہ سے دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں زہرا سے نکاح خواہش مند ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ تشریف لے کر آئے، کہ ابھی جبریل امین نازل ہوئے تھے، اور آج جبریل امین فرما رہے تھے کہ میں نے اے رسول علی و فاطمہ کا نکاح 70,000 ملائکہ کی موجودگی میں عرش بری پر کر دیا ہے، آپ بھی زمین پر علی و فاطمہ کا نکاح کر دیجئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ علی و بطول زمین پر موجود تھے، اللہ نے 70,000 ملائکہ کی موجودگی میں آسمان پر نکاح کیسے؟ کیا کہنے، کیا کہنے پڑے گا نا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہوتی ہیں اور آسمان پر بھی ہوتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ادھر نکاح ہوا اور کچھ ہی دن گزرے، کچھ دن باپ کے گھر میں رہی ہیں، والد محترم کے گھر میں رہی، رخصت کی وقت آیا۔ اب رخصتی جب ہونے لگی، اب ایک ہی محلے میں رسول اللہ اور مولا علی کا گھر ایک ہی محلے میں تھا۔ جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ایک ہی محلے میں رسول اللہ کا گھر اور مولا کائنات کا گھر موجود۔
ایک محمل منگائی گئی. اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو سیرت کی چیزیں ہیں جو ہمارے مومنین کے لیے سمجھنا ضروری ہیں. جب حیات طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا پر بات ہوگی تو سیرت بھی سمجھنا ضروری ہے. کیا بات ہے. ایک محمل منگائی گئی, محمل میں شہزادی کو سوار کیا گیا. رسول اللہ عقب میں کھڑے ہوئے اور اونٹنی کی مہار, محمل کی مہار جناب سلمان فارسی کے ہاتھ میں تھی. اب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محمل کی زیارت اگر کوئی مومن کرنا چاہتا ہے تو یا تو وہ دور سے زیارت کرے گا یا کیا کہنے سلمان فارسی پر عمل کرے گا. محمل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اماری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, محمل میں بیوی سوار ہے. کیا کہنے کیا کہنے آپ کو زیادہ محبت ہے, آپ میں زیادہ جذبہ ہے, آپ مہار پکڑ سکتے ہیں. سلمان فارسی بتا رہے ہیں نا, سلمان فارسی بتا رہے ہیں. رسول اللہ نے سوال کیا جناب مولا کائنات سے کہ اے علی تمہارے پاس مال دنیا سے کیا. اب بہت سے مولوی اور بہت سے علامہ اس بات کو بہت غربت میں زندگی کاٹی, زندگی تو غربت میں کاٹی. ان کے پاس مال دنیا سب کچھ تھا, اگر نہیں تھا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے تھے, اگر گھر میں فاقے تھے تو رات کو اپنے کاندھے پہ روٹیاں لے جا کر کیسے دیتے تھے. سب کچھ تھا مال دنیا سے, لیکن سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا کرتے. کہا تمہارے پاس علی تمہارے لیے مال دنیا سے کیا ہے. کہا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے, ایک اونٹنی ہے, اسے پانی لانے لے جانے کا کام کرتا ہوں, اور میرے پاس ایک زیرہ موجود ہے. کہا اونٹنی رہنے دو, پانی لے جانے کے کام آئے گا, تلوار بھی علی رہنے دو. اب رسول اللہ تو خاموش ہو گئے. ہم سمجھ گئے رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. علی تلوار رہنے دو, یہاں تک ہے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ علی تلوار رہنے دو, جنگ میں کام آئے گی. رسول اللہ جانتے تھے کہ تلوار علی کی ہی جنگ میں کام آئے گی, باقیوں کے گھوڑے کام آتے تھے. کیا کہنے باقیوں کے گھوڑے کام آتے تھے. کہا علی تلوار کو رہنے دو, جنگ میں کام آئے گی, زیرہ بیچ دو. تو کیوں کہہ رہے ہیں علی سے زیرہ بیچ دو اور زہرا کا حق میرا ادا کر دو؟ کیونکہ جانتے ہیں رسول اللہ کہ کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو علی کے سینے پر ضرب لگا سکے. کیا کہنے کیا کہنے زہرا کا تمہیں کام نہیں, علی زہرا تم بیچ دو, زہرا کا حق ادا کر دو. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی صورت عورت کا حق مہر معاف نہیں ہو سکتا. جو عورت سے حق مہر معاف کروا لیتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ عورت اپنی مرضی سے نہیں کرے. اگر آپ نے بھی تقاضا کر دیا اور عورت نے اس تقاضے پر حق مہر معاف کر دیا تو حق مہر معاف نہیں ہوگا. یہ قبر میں آپ کے گلے کا پنجہ بن جائے گا. یہ قرضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. ایک عورت کا قرضہ ہے کہ مولا کے پاس 3 چیزیں, ایک چیز کا بیچ کر حق مہر ادا کرو. بیوی کا حق تھا, ادا کر دیا, حق مہر ادا ہو گیا. اب یہاں پر رخصتی ہوئی, گھر تشریف لے کر آئے, خیر و برکت کی دعا دی, کچھ سامان دیا جہیز میں, کچھ برتن تھے مٹی کے, تکیا, چارپائی اور ایک چٹائی, یہ کچھ سامان دیا. ایک پوشاک تھی اور ایک چادر, یہ چیزیں دیں تاکہ خیر و برکت, باپ کے گھر سے جو چیزیں گئی ہیں خیر و برکت آئے. کہا جیسے چلنے لگے تو کہنے لگے کہ یا علی اب ولیمے کا کچھ انتظام ہے. جیسا آپ کا حکم ہے. مولا کہا ٹھیک ہے. اگلا دن نمودار ہوا, جیسے اگلا دن نمودار ہوا مولا کائنات باہر چلے گئے انتظام کرنے کے لیے کہ کچھ انتظام ہو جائے. تو اتنے میں رسول اللہ آ گئے, آ کر انتظار کرنے کا کہاں ہے, کہا علی تو باہر گئے. جناب زہرا نے بتایا علی ابھی باہر گئے. رسول اللہ بیٹھ گئے, انتظار کرنے لگا. یہی بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے اور بڑے شد و مت سے ہمارے مکتب سے یہ بات آگے جا رہی ہے کہ باپ کے گھر جانے کے لیے عورت کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. رسول جیسا باپ, سیدۃ النساء جیسی عورت, سید النساء العالمین جیسی عورت بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کہ علی آ جائے. علی تشریف لے کر آئے, سلام کیا. علی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. یا رسول اللہ بتائیے, غلام حاضر. یا علی بیٹی کو گھر لے جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ یہ پوچھنے والی بات ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کا حق, مجھ سے کیوں پوچھیں, میں تو آپ کا غلام. کہا کہ یا علی اب یہ زہرا آپ کی ہمسری میں, جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جناب زہرا کو لے گئے. ادھر ولیمے کی دعوت سجی, مولا علی نے تمام انتظامات کیے. جناب زہرا واپس آئی, دعوت ولیمہ ہوا, تمام لوگ شامل ہوئے. اب اس دعوت ولیمہ میں مولا کائنات نے کھجوریں بانٹی تھیں. آپ ہم سے تابوت, علم, ذوالجناح ان کی دلیل قرآن سے مانگتے ہیں. ہم اپنی شادی میں بٹنے والی کھجوروں کی دلیل بھی قرآن سے دکھا سکتے ہیں, سنت رسول سے دکھا سکتے ہیں, سنت علی سے دکھا سکتے ہیں کہ وہ کھجوریں مولا کائنات نے خوشی میں بانٹی. پھر یہ وقت گزرتا رہا اور غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں غربت کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ مال خدا میں تقسیم کر دیا. جناب حسنین بیمار ہو گئے, علیل ہو گئے. رسول اللہ کے آئے, اگر کہا کہ بچوں کے لیے منت مانو. منت بھی رسول اللہ کی سنت سے شامل ہے. ثابت ہے کہ منت جو دین میں مانی جاتی ہے وہ رسول اللہ نے بتایا کہ منت مانو. کہا بیٹوں کے لیے منت مانو, حسنین کے لیے منت مانو, شفا یاب ہو جائیں گے تو 3 دن کے روزے
मान लो 3 दिन के रोज़ों हंसने नायाब हो गए। अब घर में कुछ है नहीं कि मन्नत को पूरा किया जाए, मन्नत कैसे पूरी करें? अली रोज़े रखने हैं, दाल किस होगा, घर में कुछ नहीं है, आटा भी नहीं है, ना ही जौ मौजूद है, किस तरीके से अली ने कहा इंतज़ाम करता हूँ, इंतज़ाम कर दिया। अब यहाँ पर मौला कायनात इंतज़ाम करके लेकर आए। अब ये किसी वजह से समझा रहे हैं, कुफ की बात जो होती है ना, कुफ नहीं था तो इसकी वजह से समझा रहे हैं। लेकर आ गए मौला कायनात। अब जैसे ही दस्तरखान बिछा, इफ्तार का वक्त आया, दस्तरखान बिछा, ऐन इफ्तार के वक्त साहिल आ गए। वाह, कुछ देती फिर भूखा, सब ने उठाकर रोटियां दे दी और पानी से निकाल। 3 रोज तक ये सिलसिला जारी रहा। ऐन इफ्तार के वक्त साहिल आ गए। अल्लाह ने सूरह ज़ारियात की आयत नाज़िल कर कि वो लोग हैं जो खुद भूखे रहते हैं और यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप हमसे 1400 साल सवाल कर रहे हैं कि कुफ कहते हैं, कुफ नहीं था, कुफ नहीं था। भाई क्यों कुफ नहीं था? भाई कुफ इस वजह से नहीं था, ये वो हस्तियां हैं जो राहे खुदा में अपना माल लुटा देती हैं। तुम्हारा कुफ इसलिए नहीं था, तुम दूसरों का माल खत्म कर लेते हो। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। आसिफ और लुटाने वाला, राहे खुदा में लुटाने वाला बराबर नहीं हो सकता। भाई कातिल और मकतूल को कैसे बराबर करना है? नहीं हो सकता। कातिल मकतूल सालिम मजलूम बराबर नहीं हो सकता। एक राहे खुदा में लुटाने वाला और एक दूसरों का खा जाने वाला, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से ये बयान किया, कहा कि बीबी रोजाना काम भी कर रही है, घर के तमाम काम कर रही है, तमाम सारे काम अंजाम दे रही है बीबी। अब जब रसूल अल्लाह ने देखा काफी अरसा गुजर गया, रसूल अल्लाह ने देखा कि बेटी थक जाती है, तो एक कनीज जनाब फिजा कनीज में थी, लेकिन ये काफी अरसे के बाद। अब यहाँ पर भी कुछ राज पोशीदा है। हमारे मौलवी, हमारे अल्लामा हमारी बहनों के जहनों को मुंतशिर कर रहे हैं। इमाम सादिक की एक हदीस लेकर आते हैं, तो वो बयान करना जरूरी है क्योंकि सीरत सैयदा पर बात हो रही है, बयान करना जरूरी है। इमाम सादिक की हदीस लेकर आते हैं, और क्या हदीस लेकर आते हैं कि औरत पर घर के काम वाजिब नहीं है, औरत पर घर के काम वाजिब नहीं। और है हदीस है, मैं हदीस से इनकार नहीं करना, बिल्कुल इमाम सादिक की हदीस है। भाई अगर औरत पर घर के काम ना होते तो कभी अली घर के काम ज़हरा से ना करवाते। सुन्नत ज़हरा है घर के काम करना, कभी नहीं करवाते ज़हरा से काम करवाए। तो आप कहेंगे कि वो हदीस का लेकर जाएंगे इमाम सादिक की। अब हम आपको बताते हैं, सही मतलब बताते हैं हदीस का। आप मदरसों से पढ़े हुए हैं, आप सही मतलब नहीं समझे, हम बता देते हैं। सही मतलब यह है हदीस का कि अगर इमाम सादिक या रसूल अल्लाह या कुरान की कोई आयत औरत पर घर के काम को वाजिब करार दे देती, तो अगर किसी दिन औरत घर का काम न कर पाती तो औरत गुनाहगार हो जाती। भाई गुनाहगार होने से बचाया कि तुम गुनाहगार ना होना। या तो तुम घर के काम करो अगर तुम कनीज़े सैयदा कहलाती हो, या तो तुम घर के काम करो या फिर अपने आप को कनीज़े सैयदा कहना छोड़ दो। दुरूद भेजा मोहम्मद। इस तरह जिंदगी बसर की, और बीबी की हयात ऐसी है कि सारी जिंदगी बीबी मौला कायनात के साथ रही, कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती कि अली मुझे चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि अली से कभी वो ख्वाहिश ना करना, जब रुखसत हुई कि कभी वो ख्वाहिश ना करना जो अली पूरी ना कर सके। बस जबकि अली सब सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, अली के पास पूरी कायनात का इख्तियार था, विलायत तखमीनी थी, लेकिन सीरत सिखाने के लिए होती है। बीबी सिखाना चाह रही है कि आप तुम्हारे शौहर के पास अगर तुम्हारे किसी के शौहर के पास, किसी उम्मत में किसी के पास ना हो, तो शौहर से वो ख्वाहिश ना करना कि जो शौहर पूरा ना कर सके। बीबी ये सिखा रही है। अब हुआ क्या कि तमाम चीजें राहे खुदा में लुटा रही हैं बीबी, और कोई ख्वाहिश मौला कायनात से नहीं करी। और बीबी की किरदार कैसा था, बीबी का कलाम कैसा था, बीबी का किरदार कैसा था कि बीबी देख रही हैं, एक दिन आ गई घर में, जनाबे उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा घर में तशरीफ लाया, और आकर कहती हैं, आप ही उम्मातुल मोमिनीन की रट लगाते हैं, उम्मुल मोमिनीन का मैं बयान कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन जनाबे आयशा कहती हैं कि मैंने किरदार में और कलाम में ज़हरा जैसा किसी को नहीं पाया। किरदार में और कलाम में ज़हरा, अब पूरा कौल बता रहा हूँ, ज़हरा मुशाबे थी रसूल अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन का कौल है, हमारे घर का नहीं है। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है, बीबी आयशा फरमा रही है
کہ زہرا کا کلام جو تھا وہ گویا رسول اللہ کا کلام تھا. تو وہ دربار میں زہرا نہیں جھٹلائی گئی, رسول اللہ کو جھٹلایا گیا. عزاداران حسین ابن علی دربار میں زہرا کو نہیں جھٹلایا, رسول اللہ کو جھٹلایا گیا. ہم سے 1400 سال سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیا ایک باغ کو لے کر رونا لگایا ہوا ہے. ایک باغ ہی تو تھا, خاتون جنت تھی, لٹا دیتی, دے دیتی, کیوں نہیں دیا؟ آپ اس پہ رو رہے ہیں, یہ تو خاتون جنت کو دے دینا چاہیے تھا. ایک حق غصب ہو گیا, آپ 1400 سال سے رو رہے ہیں. بھائی پہلا حق غصب نہیں ہوا, ہم آپ کو بتائیں زہرا کے کون کون سے حق غصب ہوئے ہیں. ادھر باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ادھر علی کی خلافت پہ ڈھکا ڈالا. علی غسل میں موجود ہیں اور رسول اللہ کا غسل دے رہے ہیں, رسول اللہ کو غسل دے رہے ہیں, اور علی کو پتا ہے کہ میری خلافت کے اوپر حق غصب ہو رہا ہے, میری خلافت کا حق غصب ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں علی, بتایا جناب زہرا کو پتا چلا, کہا وہاں پر شورا بن گئی ہے, سقیفہ بن گیا, کیبنٹ بن گئی ہے, اور ایک خلیفے کو منتخب کر دیا گیا. کیا زہرا ابھی اٹھ کر گئی دربار, میں امت سے سوال کرتا ہوں, کیا زہرا اٹھ کر دربار گئی کہ میرے شوہر کا حق, میرے شوہر کی خلافت واپس کرو؟ نہیں, زہرا خاموش رہی. گویا علی وہ زہرا نے رسول کا جنازہ رکھا تھا نا, جب تم خلیفہ بن کر بیٹھے ہو اور علی کی خلافت پر تم نے قبضہ کیا ہے, جنازہ اس وقت رکھا تھا. گویا زہرا اور علی نے اس خلافت کو رسول کے جنازے سے صدقہ کر کے تمہارے قدموں پر پھینک لے لو. تم میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو, تم بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتے. دے دیا زہرا نے, لیکن زہرا خاموش. تو باغ کے لیے کیوں؟ اس باغ میں ہم آپ کو پوری بات بتاتے ہیں. اس باغ میں بیوی کے کچھ غلام تھا, کچھ لوگوں کا گھر چلا, حقوق و لباس کے لیے زہرا. کچھ لوگ آ گئے جناب زہرا کے پاس, آ کر کہتے ہیں بی بی بادشاہ نے, ہم بادشاہ کہیں گے کیونکہ جس نے سب کچھ جھٹلا دیا, کچھ لوگوں نے باغ میں اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اور ہمیں ہٹا دیا. بی بی کیا کریں؟ بی بی نے سب لوگوں کو لیا, تمام خواتین کو لی اور کہا چلو ہم بات کرتے ہیں. بادشاہ میں نے کیوں کہا, کیوں میں خلیفہ نہیں کہہ رہا, دربار میں آپ دربار میں بات تب اب پورا خطبہ نہیں بیان کر سکتا. کہا کہ گواہ لے کر آئیں. بی بی نے, اب ہم گواہ پیش کیے, بچے گواہ پیش کیے, جھٹلا دیے گئے. اہل بیت, پہلے اہل بیت پیش کیے گئے, جھٹلا دیے گئے. بچوں کی گواہی قبول نہیں, شوہر کی گواہی قبول نہیں. بی بی نے اصحاب بھی پیش کیے. تاریخ میں لکھا ہے, سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں, یہ سچی عورت ہے, سچی خاتون ہے. جناب سلمان فارسی نے کہا, جھٹلا دیا گیا. بی بی نے کہا کہ تمہیں اور کوئی گواہ چاہیے؟ کہا ہمیں ثبوت چاہیے. کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے. ایسی تحریر کو دیکھا, تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. وہ تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے, وہ زہرا کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. جب زہرا نے دیکھ لیا نا, رسول اللہ نے دو ہی چیزیں تو چھوڑی دی کہ تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ والعطرت, میرے اللہ کی کتاب اور میری عطرت, میرے اہل بیت. جب دیکھا کہ میرے رسول کیا, وہ رسول کا کلام جو تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میرے بچوں کی گواہی, میرے شوہر کی گواہی, میرے اہل بیت کی گواہی کو جھٹلا دیا, تو بی بی نے کہا تمہیں کیا کوئی اور گواہ بھی چاہیے؟ کہا کہ آپ کوئی اگر گواہ ہے تو پیش کریں. بی بی نے قرآن کی آیت, کیونکہ دو چیزیں تھی, اہل بیت جھٹلا دیے گئے ہیں, اب ایک چیز بچتی ہے جس کے لیے تم نے نعرہ لگایا تھا کتاب اللہ کافی. بی بی نے کہا تمہارے لیے کتاب اللہ کافی تھی, ہم کتاب اللہ سے دلیلیں دیں گے. داؤد کے وارث سلیمان, یعقوب کے وارث یوسف بنے, تم اپنے باپ کی میراث پاؤ, میں نہ پاؤں. بی بی نے خوب دلیلیں دی, خاموش ہو گئے, دربار میں سناٹا چھا گیا. بی بی نے جب دیکھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی جھٹلا, بی بی سمجھ گئی کہ یہ دین سے خارج ہو چکی ہے, اس لیے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا, وحی الہی کو جھٹلا دیا, اہل بیت کو جھٹلا دیا, رسول کی تحریر پھاڑ دی, اہل بیت کو, قرآن کو, دین کو جھٹلا دیا, وہ دین اسلام سے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. بی بی خاموش ہو گئی. بی بی واپس گئی, تمام لوگوں کو جو لوگ ساتھ میں تھے بی بی لے کر اب خاموش بی اور روز رو رہی. دو ہی تو مسئلات ہیں نا جو بہت روئی اور ان کو رونے لگی. ایک کا نام سکینہ, ایک کا نام سایہ. روتی ہیں ساتھ والے گھر میں جو خاتون تھی ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کا جنہوں نے مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بالکل ساتھ کس کا گھر تھا, کس کے گھر کی کھڑکی رسول اللہ نے بند کروائی.
कौन नाम अय्यूब बातें करता था, कौन सी खातून थी? तो रसूल अल्लाह ने खिड़की बंद करवा दी। साथ वाली घर में जो खातून थी उन खातून को बड़ी तकलीफ हुई कि ये क्यों रोती रहती है, मौला ने बैतुल हुज़्न बना कर दे दिया, यहाँ रो गया। तो वो क्यों ना रोए वो बीबी जिसके बाप का जनाजा अभी तैयार नहीं हुआ तो उसके बाप के हक पर ढक्कन डाल दिया, तो उसके बाप के जनाजे में तुम शरीक नहीं हुए, तुम उसके घर पर लकड़ियां आग लेकर आ गए, तुमने उसके घर को आग लगा दी। बीबी बयान करती नहीं, तुम्हें पता ही किसका घर है, दरवाजा किसका है, बीबी ने हुज्जत तमाम करी, कहा हम सब जानते हैं। जिसके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया, जिसकी पसलियां टूट गई, जिसका बच्चा शहीद हो गया, वो बीबी क्यों ना रोए? वो बीबी रोएगी जिस बीबी को उनके बच्चों के सामने मारा गया। अली सब्र कर रहे हैं, हसनैन सब्र कर रहे हैं, बीबी रो रही है। एक दिन बीबी रोते रोते खामोश हो गई और आंख लगी। बीबी रात की तारीकी में उठी, उठकर कहने लगी मेरा असा किधर है? टूट गई थी ना मसली में, बहुत ठहर ठहर कर मसाइब बयान कर रहा हूँ, क्योंकि उन बीबी के मसाइब बयान कर रहा हूँ जो रो नहीं सकती, क्योंकि हर सांस में बीबी को पसली की तकलीफ है। वो बीबी रो नहीं सकती। अज़ादारों, पसलियों पे हाथ रखे वो बीबी यहीं कहीं बैठी होंगी। बीबी असा को लेकर हुकूक लिबास अदा करने गई, बराबर वाले घर पे गई, मोहल्ले में गई, तकुल बात किया, कहा तुम्हें बहुत तकलीफ थी हमारे रोने से, तो एक रात की तकलीफ और है, कल के बाद ज़हरा नहीं रहेगी। दूसरे घर में गई, दूसरे घर में यही कल, सबसे जब मिलकर बीबी खड़ा, 95वें रोज तारीख में लिखा है कि बीबी रसूलुल्लाह के बाद जिंदा जुमला नहीं कहूँगा, 95वें रोज रसूल की एक लौती बेटी लोगों की झड़के खाती है। उन 95वें रोज में बीबी कभी नहीं मुस्कुराई, सिर्फ एक दफा मुस्कुराई। वो कब मुस्कुराई मैं आपको बताऊं, वो कौन सा मौका था? जनाब अस्मा बिन्ते उमैस को बुलाकर कहती हैं बीबी कि अस्मा हमारी एक ख्वाहिश है, हमारी एक ख्वाहिश को पूरी करोगी? अब बीबी हाथ जोड़े, कहा बीबी बयान करो। कहा अस्मा हमारी ख्वाहिश है तुम हमारे लिए ताबूत बनाओ। कहा बीबी आपके हुक्म की ताबेदारी करो। कुछ अरसा गुजरा, कहा बुलाया, कहा अस्मा हमने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? अस्मा बीबी बिल्कुल काम कर, लेकर आओ। लेकर आए, ताबूत को रखा गया गहवारे। पहली दफा बीबी मुस्कुराई और अपना जनाजे का गहवारा देखकर मुस्कुरा कर कहती हैं, अभी भी कह रही हैं, अभी भी उम्मत के लिए सोच रही हैं, कहती हैं कि अस्मा देखो एक औरत के जनाजे पे पर्दा होना चाहिए। रात की तारीख हुई, मैं अली जनाजा उठाइए कहा था ना अली को, कहा देखो अस्मा औरत के जनाजे पे पर्दा होना चाहिए, अस्मा इस पे पर्दे का एहतमाम करो। कहा बिल्कुल बीबी मैं एहतमाम करूँ। बीबी तमाम रोज रोती रही। दो जमात सानी की तारीख बीबी के ऊपर कयामत रात सबसे जब मिली ना, फिर घर वालों से मिलने लगी, सबको बस बीबी बिस्तर पर हैं, सुबह नमूदार हुई, सब चले गए। अली मस्जिद तशरीफ ले गए, हसनैन भी घर में ले गए। जिस दिन बीबी की शहादत हुई है, शहादत का दिन बता रहा हूँ मैं अज़ादारों, बीबी ने कहा जनाब फिज़ा को, फिज़ा मैं महराब इबादत में जा रहा हूँ, जिस वक्त तुम मेरी तस्बीह की आवाज़ सुनना बंद कर दो तो समझ जाना ज़हरा की आवाज़ है। बीबी के उज़्न जनाब फिज़ा के उज़्न लगे हुए थे कि बीबी की आवाज़ आ रही है। वो गोया तस्बीह अल्लाहु अकबर की आवाज़ नहीं आ रही थी, गोया हर एक ज़हरा की सांस बयान हो रही थी। बीबी ने बीबी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। एक वक्त ऐसा आया कि बीबी की सांस घुटी, आवाज़ बंद हो गई। फिज़ा मुतफक्किर हुई, फिज़ा ने हुजरे में जाकर देखा ज़हरा के ऊपर आवाज़ कर। अज़ादारों, मस्जिद में खबर पहुंची, अल्लाह का शेर जो कभी किसी मुसीबत से नहीं घबराया, जैसी खबर मिली अली 3 बार तारीख में लिखा है, 1 बार और 3 बार जमीन से खड़े हुए अली जमीन पर गिरे। अली पर ऐसे मसाइब टूटे, अली सहारे से घर तशरीफ लेकर आए, सारे साहब सहारा देकर आए। अली से ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा, अली जब्त करे हुए क्योंकि बच्चे मौजूद हैं, अगर बाप टूट जाएगा तो बच्चों को कौन संभालेगा। अली घर में तशरीफ लेकर आए, अभी तक बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं है, घर में तशरीफ लेकर आए। अली जनाब ज़हरा को देखा, जनाब ज़हरा को उठाया, गुस्ल देने लगे।
پہلی بار تاریخ نے لکھا اللہ کا شیر نے اپنے سر کا امامہ اتار کے پھیر پھینکا, اپنے سینے کا ماتم کیا, اپنے چہرے کا ماتم کیا, کیونکہ ساری زندگی زہرا نے اپنی ٹوٹی ہوئی مسئلے چھپایا. اب بچے آئے ہیں, جیسے بچے آئے جنازہ تیار ہو چکا ہے, بندے کفن بن چکے ہیں. عزادارہ نے حسین ابن علی کہا ماں رخصت ہو گئی, جا کر ماں سے ودا لے لو. آگے ام کلثوم بڑی, ماں سے لگ کر خوب زارو قطار ہونے لگے. جناب زینب بڑی, خوب زارو قطار. جناب امام حسن بڑے, خوب زارو قطار. امام حسین دروازے پر رک گئے. کہا بیٹا حسین ماں رخصت ہو گئی ہے, ماں سے رخصت نہیں لوگے؟ کہا بابا بھلا کبھی حسین ماں کے بلائے بغیر گیا ہے؟ حسین خاموش ہو گئے. کہا بیٹا ماں رخصت ہو چکی ہے, ماں واپس نہیں آئے گی, بیٹا ماں سے رخصت لی. اب بابا حسین نہیں جائے گا, جب تک اماں نہیں بلائیں گی حسین نہیں جائے گا. بس یہ کہنا تھا. گہوارہ سیدہ میں لرزہ تھا. عزادارہ نے حسین ابن علی جو روح پرواز کر چکی تھی وہ روح واپس آئی. گہوارہ سیدہ میں روح کا واپس آنا تھا. بی بی اٹھ کر بیٹھی, بندے کفن ٹوٹے. کہا میرے لال حسین تو بلائے اور ماں نہ آئے, تو نے آج بلایا ماں آ گئی. اے میرے لال تو روزے عاشور بلائے گا, ماں تجھ سے پہلے تیرے مقتل میں موجود ہے. بس بیٹے کو گلے سے لگایا. اب جو زہرا کی روح پرواز کری, اب زہرا کی روح واپس نہ آئی. عزادارہ نے حسین ابن علی چندی صاحب کی موجودگی میں زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا. زہرا کا جنازہ قبر میں دفنایا گیا. علی قبر پہ ہاتھ رکھے رو ہی رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں قبر میں زلزلہ طاری ہوا. قبر سے آواز آئی علی جلدی گھر جائے, میرا حسین رو رہا ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم